السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ڈیئر فرینڈس، یہ سٹوری ہم نے ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے لی ہے، جس کا نام ہے دیا سلائی۔ اس کے 2 ایپیسوڈ ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آگے اپلوڈ اس لیے نہیں کی تھی کہ لوگوں کی بہت ریکوائرمنٹ تھی کہ جنزاد ناول اپلوڈ کریں جلد سے جلد، اور ٹائم بھی بہت کم تھا، تو اس وجہ سے جنزاد چل رہی تھی۔ تو انشاءاللہ آج یہ ایپیسوڈ بڑا ہونے والا ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا 3rd ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اضافہ کیا، صفیہ ڈاکٹر عطیہ کو اور زاویوں سے بھی گھس کر دیکھے گی۔ مجھے ان تمام الزامات کے ثبوت چاہیے جو اب تک مختلف لوگوں نے ڈاکٹر عطیہ چوہان پر لگائے ہیں، تاکہ میں اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکوں۔ تم میرا مقصد سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری گھر والی چند دن میں یہ کام کر لے گی، آپ بالکل فکر ہو جائیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم کل ہی صفیہ کو لانے کے لیے چنیوال روانہ ہو جاؤ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب یہ پروجیکٹ تمہارے حوالے ہے، مجھے جلد از جلد رپورٹ چاہیے۔ میں اس سلسلے میں بہت جلد آپ کو کوئی بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ تو ڈیئر فرینڈس، یہاں تک آپ نے ایپیسوڈ 2 میں دیکھا، اب ایپیسوڈ 3 شروع ہوگا۔ اگلے روز حوالدار بوٹا اپنی بیوی کو لینے چنیوال چلا گیا اور میں نادر خان سے ملنے پرانی غلہ منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ نادر خان اناج کی آڑھت کرتا تھا اور مذکورہ منڈی میں نادر خان اینڈ سنز کے نام سے اس کے ایک بہت بڑی دکان تھی۔ اس دکان کے عقبی حصے میں ایک بہت بڑا گودام بھی تھا۔ میں کانسٹیبل نجیب اللہ کے ہمراہ جب نادر خان کی دکان پر پہنچا تو وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ یہ دکان دراصل ایک وسیع برآمدہ، ایک دفتری کمرے اور ایک کشادہ گودام پر مشتمل تھی۔ اونچی چھت والا یہ کاروباری اڈا نادر خان کی ملکیت تھا۔ وسیع برآمدے میں دونوں دیواروں کے ساتھ زمین سے چھت تک اناج کی بوریاں چنی ہوئی تھی۔ یہی حال عقبی گودام کا تھا۔ گودام اور برآمدے کو ایک طویل راہداری آپس میں ملا رہی تھی، اور اسی راہداری کے پہلو میں 10 بائی 12 فٹ کا وہ کمرہ تھا جو نادر خان اپنے دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ راہداری میں کھلتا تھا، جبکہ دوسرا دروازہ عقبی سمت گودام میں۔ سامنے والی دیوار میں ایک کھڑکی موجود تھی، جس میں سے باہر برآمدے اور اس سے آگے سڑک کا بڑا واضح منظر دکھائی دیتا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو برآمدے کے باہر سڑک پر 2 ٹرک کھڑے تھے اور کوئی نصف درجن مزدور پلے دار ان ٹرکوں پر سے اناج کی بوریاں اتار کر اندر گودام میں پہنچا رہے تھے۔ میں اس سیٹ اپ پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈال کر نادر خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت ہم دونوں یونیفارم میں تھے۔ نادر خان ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے اتفاق سے ملا۔ آئیے تھانے دار صاحب، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری دکان پر تشریف لائے۔ اس کے انداز نے ظاہر کر دیا کہ وہ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ گرم جوش مسافے کے بعد ہم دونوں بیٹھ گئے۔ اس کمرے میں نادر خان کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے نادر خان اسی شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، منشی جی، جاؤ کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو، دیکھ نہیں رہے ہو تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہماری دکان پر آئے ہیں۔ میں نے کہا، خان صاحب کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم تو اتفاقاً ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے علیگ سلی کرتے چلیں، ہم چند منٹ بیٹھ کر واپس چل جائیں گے۔ او سرکار، آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ بے تکلفی سے بولا۔ آپ چند منٹ ٹھہریں یا چند گھنٹے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاطر تواضع کیے بغیر تو آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ پھر وہ اپنے منشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، منشی تم کیوں رک گئے ہو؟ میں نے جو کہا ہے وہ فوراً کرو۔ نادر خان کے اخلاق اور محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور ایک چشم شوکت نامی منشی کے جانے کے بعد نادر خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے خان صاحب؟ بس جی، آپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہے، وہ عاجزی سے بولا۔ آپ کے سامنے 2 ٹرک کھڑے ہیں، مال اتر رہا ہے، اسی طرح دوسرے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور مال لوڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔
نادر خان اپنی بات چیت اور انداز سے خاصاً سلجھا ہوا اور شائستہ لگتا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ اس دوران میں منشی شوکت ہماری ہلکی پھلکی تواضع کا بندوبست کر چکا تھا۔ نادر خان نے اپنی منشی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ باہر ٹرکوں کے پاس موجود رہے اور جب تک وہ خود نہ بلائے کوئی شخص اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر وہ ہماری طرف ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، خان صاحب، میں دراصل ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا اور بولا، جی کہیں ملک صاحب۔ ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان باتوں کو وضاحت بھی کر دی جو ڈاکٹر عطیہ کی ذات سے منسوب کی جا رہی تھی۔ پھر کہا، اس نوعیت کی درپردہ اور ظاہرہ خبریں خواہ مخواہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا آپ ڈاکٹر کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میں نے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، اس لیے سوچا پہلے آپ سے ہی بات کر لوں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا جو میرے پاس چلے آئے، وہ مدبرانہ انداز میں بولا۔ ایسی باتیں اڑتی اڑتی میں نے بھی سنی ہیں اور میں جانتا ہوں ڈاکٹر عطیہ اس سلسلے میں کسی طرح بھی قصوروار نہیں۔ وہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے اور صحت کے بارے میں درست اور مفید معلومات قصبے کی عورتوں تک پہنچا رہی ہے۔ پتہ نہیں کچھ لوگ اس کے دشمن کیوں ہو گئے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے بعض مجھے اس کا ساتھی سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی ہے۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ملک صاحب، عورت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ وہ تشویشناک نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کون کون لوگ اس کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ آپ بھی یقیناً جانتے ہیں، لیکن کسی مصلحت کے تحت ان کے نام ظاہر نہیں کر رہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، میں کوئی کمزور یا گیا گزرا نہیں ہوں۔ میں بڑی آسانی سے ان لوگوں سے نمٹ سکتا ہوں جو عطیہ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر خود ہی بتانے لگا، ابھی جو لوگ دبی دبی زبان میں مجھے عطیہ کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں، وہ کل علل اعلان اس طرف داری کے نتیجے میں مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگیں گے۔ تو گویا آپ اپنی بدنامی سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا، ہر شریف آدمی کو اپنی نیک نامی بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے بھی ہے۔ میں نے یہ ساکھ اور عزت بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہے ملک صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ اکثر و بیشتر اس کے کلینک پر جاتے رہتے ہیں، بلکہ کلینک والا مکان آپ ہی کی ملکیت ہے۔ مہینے میں ڈاکٹر عطیہ بھی ایک آدھ بار آپ سے ملنے آتی ہے۔ آپ کم از کم اسے سمجھا تو سکتے ہیں۔ میں اسے کیا سمجھاؤں؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت میں نیاز علی کا معاملہ دہرایا اور کہا، اگر ڈاکٹر عطیہ لوگوں کی بیویوں کو اس قسم کی پرچیاں پڑھانا شروع کر دے گی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ شوہروں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں تو بعض خاندانوں میں اس شخص کو اتنا ہی زیادہ جیدار سمجھا جاتا ہے جس کی جتنی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں۔ آپ تو ہر بات سے بے خوبی آگاہ ہیں خان صاحب۔ یہ آپ نے بالکل نئی بات بتائی ہے ملک صاحب، میں اس بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ وہ فکر مندی سے بولا، اگر عطیہ واقعی اس قسم کے مشورے بانٹ رہی ہے تو اسے سختی سے روکنا ہوگا۔ میں کل ہی اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ پرمعنی انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے استفسار کیا، خان صاحب، ڈاکٹر عطیہ چند ماہ سے اس قصبے میں نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے اس کا کلینک کہاں تھا؟ کچھ لمحے کی توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اگر آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے بھی ہو تو بتا دیں کہ آپ ڈاکٹر کو کب سے جانتے ہیں اور کس حوالے سے؟ وہ چند لمحے ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں آپ کے سوالات کا قطعاً برا نہیں مانوں گا ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ڈاکٹر عطیہ چوہان کوئی باقاعدہ MBBS گائنی نہیں ہے، وہ ایک LHV ہے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری پہلی ملاقات ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے علاقے چک جھمرا میں ہوئی تھی۔ میں اپنے ایک کاروباری دوست سے ملنے چک جھمرا گیا ہوا تھا۔
وہاں ایک اصلاحی سماجی پروگرام میں میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈاکٹر عطیہ بھی اس پروگرام میں شامل تھی۔ گاؤں دیہات میں زچہ و بچہ کی صحت اور دیگر مسائل پر اس نے اتنی بھرپور اور تاثر انگیز تقریر کی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عطیہ کی تقریر تو رہی ایک طرف، مجھے اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا درد محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جسے وہ اندر سے بڑی دکھی عورت ہو۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس پروگرام کے بعد میں ڈاکٹر عطیہ سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ تقریب کے دوران ہی میں نے اپنے دوست کو اس ارادے سے آگاہ کر دیا۔ یہ پروگرام چونکہ اس کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے عطیہ سے ملاقات کروانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قصہ مختصر، میں تنہائی میں عطیہ سے ملا۔ پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر میں اسے اپنے مطلب کی طرف لے آیا۔ مجھے معلوم تھا وہ اسی طرح گاؤں گاؤں کریا کریا گھوم کر سماجی اصلاح کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر عطیہ، تم کسی ایک جگہ کوئی کلینک وغیرہ کھول کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ عوام کی خدمت کرنا تمہارا نصب العین ہے، تو تمہارا یہ نیک مقصد کلینک کھول کر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ ہاں خان صاحب، وہ اداس لہجے میں بولی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بلکہ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ نگر نگر گھوم پھر کر میں تھک سی گئی ہوں، لیکن میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس میں ایسی مشکل کون سی بات ہے؟ کوئی بھی صاحب حیثیت تمہاری مدد کرے گا۔ نیکی میں حصہ ڈالنے والوں کی کمی تو نہیں۔ ڈاکٹر عطیہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کے سامنے موجود بھی ہوں کہ نہیں۔ میں خاموش مگر سوالی انداز میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، خان صاحب، اس دنیا میں صاحب حیثیت لوگوں کی کمی نہیں، اور ان میں سے اکثر نیکی و ثواب کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو بھی تیار رہتے ہیں، مگر اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصاً تلخ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو تکنے لگی۔ ڈاکٹر عطیہ کے چہرے کی حالت بتاتی تھی کہ اس وقت اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا جسے وہ بڑی استقامت سے لگام دیے بیٹھی تھی۔ میں چند لمحات تک اس کی کیفیت کا باغور جائزہ لیتا رہا، پھر پوچھا، اپنے تلخ تجربے کی تھوڑی وضاحت نہیں کرو گی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کچھ عرض کروں گی تو آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، میں دراصل مردوں کی برائی کرنے والی ہوں، اور آپ بھی ایک مرد ہی ہیں۔ تم جو کہنا چاہتی ہو بلا تردد کہو۔ میں نے فراغ دلی سے کہا، میں تمہاری ہر ترش و تلخ بات سن لوں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ بات کم از کم میرے لیے نہیں ہوگی۔ اس نے ایک گھائل سانس کھینچی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب، جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے، میں بھی اس کی خواہش مند ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، کہیں کلینک کھول کر آرام سے عوام کی خدمت کروں، اور یہ کام کسی صاحب ضرورت شخص کے تعاون ہی سے ممکن ہے۔ وہ ذرا متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے ایک دو صاحبان حیثیت و مرتبہ سے اس سلسلے میں درخواست کی تو وہ فوراً میری مدد کو تیار ہو گئے، لیکن دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اس مدد کے بدلے مجھ سے تعاون کے طلبگار تھے۔ اب یہ نہ پوچھے گا بدلے میں وہ مجھ سے کس نوعیت کا تعاون چاہتے تھے۔ آپ خاصے سمجھدار ہیں خان صاحب، اگر مجھے مردوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا برا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں حیرت بھری نظر سے ڈاکٹر عطیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس نے ابھی مردوں کے جس وصف کا ذکر کیا تھا وہ بہت سو کی گردن جھکانے کے لیے کافی تھا۔ میں اس کی بات کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے صاحب حیثیت افراد کی جس طلب کا حوالہ دیا تھا، اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تاہم ڈاکٹر عطیہ کے آخری جملے نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا۔ شاید اس نے اپنے شوہر کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں ہمدردی سموتے ہوئے کہا، آپ دو تین مردوں کے تجربے کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے مردوں کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر رہی ہیں۔ بہرحال سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اگر تم پسند کرو تو میں اپنے علاقے میں تمہارا کلینک کھلوا سکتا ہوں۔ میں کوئی بہت ہی نیکوکار اور اللہ کا برگزیدہ بندہ تو نہیں، لیکن اتنا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں میری ذات سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔
جیسا تجربہ تم نے بیان کیا ہے میں ہر طرح کے مالی تعاون کے لیے تیار ہوں. تم اپنی پیشہ وارانہ صلاحیت کو آزماؤ، اس طرح تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا. ڈاکٹر عطیہ نے ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ کے الفاظ پر یقین کرنے کو جی چاہ رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ الفاظ خلوص دل کی آواز ہیں، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ان الفاظ کا ایک حرف سچائی پر مبنی ہے. ڈاکٹر عطیہ چوہان نے میرے ساتھ اس قصبے آنے کا فیصلہ سنا دیا. میں نے یہاں اس کی آمد اور تعارف کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی رکھا جس کے اختتام پر اس قصبے کی 5 بیوہ عورتوں کو سلائی مشینیں بھی تقسیم کی گئی. قصبے کی مین بازار میں میرا ایک چھوٹا سا مکان تھا. میں نے وہ مکان عطیہ کی کلینک کے لیے وقف کر دیا. 2 کمروں کے اس مختصر سے مکان میں وہ بچوں اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کلینک بھی چلاتی ہے اور اسی مکان میں اس کی رہائش بھی ہے. ان 6-7 مہینوں میں ڈاکٹر عطیہ نے مجھے ایک مرتبہ بھی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور میرا خیال ہے وہ میری ذات سے بھی مطمئن ہی ہے، ورنہ وہ کب کی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہوتی. آرتی نادر خان اس طویل وضاحت کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، خان صاحب ڈاکٹر عطیہ سے اکثر و بیشتر آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بھی آپ کو بہت کچھ بتایا ہوگا. نادر خان نے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عطیہ کے شوہر کا جس انداز میں تذکرہ کیا تھا وہ خاصاً چونکا دینے والا تھا. نادر خان نے عطیہ کے یہ الفاظ دہرائے تھے، اگر مجھے مردوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر اپنا مرد کیا برا تھا؟ کوئی بھی عورت اپنا مرد صرف شوہر ہی کو کہہ سکتی ہے. ڈاکٹر عطیہ کے الفاظ اور انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی مرد اس کا شوہر ہوا کرتا تھا اور اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یا تو عطیہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور یا پھر شوہر نے عطیہ کو. بہرحال یہ انکشاف اس کہانی میں ایک سنسنی خیز موڑ لا رہا تھا، اور اسی تجسس کے باعث میں نے نادر خان کو ٹٹولنے کے لیے وہ سوال کیا تھا. اس نے بتایا، ملک صاحب میں نے عرض کیا نا، یہ ڈاکٹر عطیہ بہت دکھی عورت ہے. میں آپ کو بتاؤں 3 سال پہلے اس کے شوہر وحید اللہ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت سے یہ ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی. اللہ کا شکر ہے اب یہ جم کر ایک جگہ بیٹھ گئی ہے. نادر خان کے اس انکشاف نے میری دلچسپی اور بڑھایا. میں نے پوچھا، وحید اللہ نے اسے گھر سے کیوں نکال دیا تھا، اور یہ وحید اللہ رہتا کہاں ہے؟ وحید اللہ لاہور میں رہتا ہے. نادر خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. ادھر انارکلی بازار میں اس کی کیپ اینڈ ہیڈ کے نام سے ایک دکان ہے جہاں پر وہ ٹوپی اور ہیٹ وغیرہ کے علاوہ مختلف قسم کی چھڑیاں اور چھتریاں بھی فروخت ہوتی ہیں. وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے افسوسناک لہجے میں بولا، ملک صاحب انسانیت کی خدمت ڈاکٹر عطیہ کا مسئلہ خاص ہے، اور اس کا شوہر اس مسئلے کو محسوس نہیں کرتا تھا. اسے عطیہ کے جذبات کا متعلق احساس نہیں تھا. عطیہ کی سماجی سرگرمیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، ان میں آئے دن جھگڑا فساد ہوتا رہتا تھا. وحید اللہ کا مطالبہ تھا عطیہ ایک گھریلو بیوی بن کر رہے، اور عطیہ گھر میں ٹک کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی. اس کے شوق کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا. پھر ایک روز وحید اللہ نے صاف الفاظ میں عطیہ سے کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آ سکتی تو پھر اس کے گھر سے دفع ہو جائے. عطیہ اپنی شوق کے ہاتھوں اتنی بے بس تھی کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا. وحید اللہ نے بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا. شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر عطیہ کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ناہید ہے. جب عطیہ نے گھر چھوڑا اس وقت ناہید کی عمر 9 سال تھی، اب ماشاءاللہ 12 سال کی ہو گئی ہوگی. ڈاکٹر عطیہ کی کہانی سن کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا. ایک عورت کی ضد نے ایک معصوم بچی سے اس کی ماں چھین لی تھی. کہتے ہیں اور بالکل درست کہتے ہیں کہ نیک کام کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، مگر ڈاکٹر عطیہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کر دیا تھا. وہ انسانیت کی خدمت میں اپنے گھر گھاٹ سے بہت دور ہو گئی تھی. انسانیت کی خدمت ایک اعلیٰ اخلاقی فریضہ ہے جس کی حقیقت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن انسان کو اپنے افعال و اعمال میں ایک توازن قائم رکھنا چاہیے. انتہا پسندی اور خود سری ہمیشہ بھیانک نتائج لے کر آتی ہے. ڈاکٹر عطیہ نے کام کی تکمیل میں اپنے فرائض خاص کو فراموش کر بیٹھی تھی. میرے خیال میں اس سارے خرابے میں زیادہ قصور ڈاکٹر عطیہ کا تھا. وہ انسانیت کی خدمت میں 2 ایسے انسانوں کو نظر انداز کر بیٹھی تھی جن کا اس پر سب سے زیادہ حق بنتا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے دانستہ کیا تھا.
یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ انسان اپنے افراد خانہ کو دلی صدمات سے دوچار کر حج بیت اللہ کو روانہ ہو جائے۔ میں نے اب تک کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنی دل میں بہت ہمدردی رکھتا، لہٰذا میں نے عطیہ کی کوتاہی کو زیر بحث لانا ضروری بلکہ مناسب نہ سمجھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خان صاحب، میں چلتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر عطیہ کو سمجھانے کی کوشش کریں، میں اپنے تھانے کی حدود میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، میں آج ہی عطیہ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اس طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ 5 روز بعد حوالدار محمد بوٹا کی گھر والی صفیہ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔ اس رپورٹ کی زیادہ تر باتیں میری توقع کے عین مطابق تھی، مثلاً ڈاکٹر عطیہ زیادہ بچے پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے خیال میں زیادہ اولاد سے ایک طرف معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ماں کی صحت کا بھی کبڑا ہو کر رہ جاتا ہے۔ بار بار کی زچگی کے بعد وہ مختلف قسم کی جسمانی اور دماغی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے پاس آنے والی عورتوں کو یہ کہہ کر ڈراتی بھی تھی کہ کثیر الاولادی کے باعث عورت بہت جلد بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا بدن بے ڈھنگا اور بے کشش ہو کر رہ جاتا ہے، چنانچہ شوہر اس پر سے توجہ ہٹا لیتا ہے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اس طرح مرد کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ عورتوں کو ان کے حقوق اور محفوظ مستقبل کا احساس دلاتے ہوئے کم از کم اولاد پیدا کرنے کی طرف مائل کرتی۔ اس سلسلے میں وہ انہیں بہت سے آزمودہ کار ٹوٹکے بتاتی، اور اس سلسلے میں سب سے خطرناک ٹوٹکا یہ تھا کہ شوہر کو قریب نہ بھٹکنے دو۔ صفیہ نے اپنی طویل بیان کے اختتام پر بڑا تاریخی تبصرہ کیا۔ حوالدار بوٹا اسے تھانہ دکھانے کے لیے بہانے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور اس وقت وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ بڑی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، ملک جی، مجھے تو یہ ڈاکٹرنی کوئی نفسیاتی مریض لگی ہے، پتہ نہیں اسے مردوں سے اتنا بہر کیوں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، انسانوں کے بچے ہم عورتوں پیدا نہیں کریں گی تو کیا گائیں مجھے ویسے کریں گی؟ میں نے صفیہ کا ذہن صاف کرنے کے لیے اسے بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ لاشعوری طور پر مردوں کے اتنا خلاف کیوں ہے۔ اس ذیل میں اس نے اسے ڈاکٹر عطیہ اور اس کے شوہر وحید اللہ کے اختلاف کی پوری کہانی سنا دی اور کہا، وحید اللہ اس کے شوق سے ناخوش بلکہ عاجز تھا، اس لیے یہ اسے اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی اور ایک دن اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اب اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ صفیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، غضب خدا کا، اس عورت نے اپنے شوق کے لیے خاوند اور بیٹی کو چھوڑ دیا، یہ تو بہت گنہگار ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا کیوں دی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کا وقفہ کرنے کے بعد اس نے کہا، میں نے سنا ہے یہاں کی اکثر عورتوں کو اس کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ شفا کا معاملہ سراسر شفا دینے والی ذات سے متعلق ہے، وہ ذات پاک جسے چاہے شافی بنا دے، یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جب وہ انتہائی مہلک زہر میں زندگی اور انتہائی صحت بخش غذا میں موت رکھ سکتا ہے تو پھر اس کی مسلطوں اور حکومتوں کے بارے میں سوال اٹھانا نادانی اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے صفیہ سے کہا، ہم نے تم سے جو بھی کام لیا ہے اسے تم خود تک محدود رکھنا، آپ فکر نہ کریں جی، میں ان باتوں کو کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی۔ میں نے اسے مزید ہدایت دی اور رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ڈاکٹر عطیہ چوہان کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ عورت اس قصبے کی عورتوں کے ذہنوں میں جس قسم کی فتنہ انگیز خیالات ٹھونس رہی تھی وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ فکر انگیز بھی تھے۔ اس کی سرگرمیوں پر بظاہر کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، تاہم اس کی مصروفیات امن و امان کے لیے ایک بڑا خطرہ بننے والی تھی، اور میں اپنے تھانے کی حدود میں کسی قسم کی ناخوشگواری اور بدامنی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چند روز بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے لاہور جانا تھا۔ میں نے سوچا انارکلی جا کر ڈاکٹر عطیہ کے شوہر نامدار سے ضرور ملوں گا تاکہ اس LHV لیڈی ہیلتھ وزیٹر کے ذات کی مزید پرتیں کھل کر سامنے آ سکیں۔ فریق ثانی یعنی وحید اللہ کی طرف سے کسی سنسنیخیز انکشاف کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگلا دن بڑا تہلکہ خیز ثابت ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 8 اکتوبر کی صبح تھی۔ موسم میں ہلکی پھلکی خنکی در آئی تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر میں موجود تھا اور تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔
میں یونیفارم پہن کر جیسے ہی فارغ ہوا کوارٹر کے بیرونی چوبی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس دستک میں حد درجہ اضطراب پایا جاتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے ہیجان کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے شریف حسین، تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ملک صاحب، اب آپ جلدی سے تھانے آ جائیں، ایک واردات ہو گئی ہے، وہ بوکھلے ہوئی آواز میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی واردات؟ ڈاکٹرنی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ڈاکٹرنی؟ میں اچھل کر رہ گیا۔ تم عطیہ کی بات کر رہے ہو؟ جی جی ملک صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹرنی کا گوانڈی پڑوسی ادھر تھانے کے اندر بیٹھا ہے، وہی اطلاع لے کر آیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل کی خبر ایسی تھی کہ میں چشم و زدن میں تھانے پہنچ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے برآمدے کا جائزہ لیا۔ وہاں 3-4 پریشان صورتوں والے افراد موجود تھے۔ میرے ساتھ ہی حوالدار محمد بوٹا بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، متعلقہ افراد کو فوراً اندر بلاؤ۔ حوالدار کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنے والا تھا، لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ ڈاکٹر عطیہ والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے بوٹا نے 2 افراد کو میرے سامنے حاضر کر دیا۔ ان میں ایک تو ڈاکٹر کا پڑوسی صابر علی تھا۔ صابر علی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت اور اوسط صحت کا مالک تھا۔ دوسرا شخص رحمو دودھی گوالا تھا۔ رحم دین عرف رحمو دودھی اس علاقے کے گھروں میں دودھ سپلائی کرتا تھا۔ وہ پکی رنگت کا حامل ایک 50 سالہ شخص تھا۔ میرے تھانے پہنچنے سے پہلے حوالدار بوٹا ان سے ضروری پوچھ تاچھ کر چکا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے جو مختصر حالات معلوم ہوئے، ان کے مطابق رحمو دودھی روزانہ صبح ایک سیر دودھ ڈاکٹر عطیہ کو دینے آتا تھا۔ آج بھی وہ وقت معمول پر ڈاکٹر عطیہ کے دروازے پر پہنچا۔ 2-3 بار کی دستک کے باوجود بھی جب ڈاکٹر عطیہ نے دروازہ نہ کھولا تو اسے حیرت ہوئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ صبح اٹھنے کی عادی تھی اور ہمیشہ پہلی دستک کے جواب میں وہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ رحمو کو ڈاکٹر کی طرف سے تشویش ہوئی تو اس نے پورے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس ہنگامے کی آواز سن کر ڈاکٹر عطیہ کا پڑوسی صابر علی گھر سے باہر نکل آیا۔ رحمو دودھی نے صابر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک 8 فٹ بلند دیوار کھڑی تھی۔ صابر نے اپنے بیٹے نذیر سے کہا کہ وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف جائے اور ڈاکٹر کی خیر خیریت معلوم کر کے آئے۔ 15 سالہ نذیر مذکورہ دیوار پھلانگ کر ادھر پہنچ گیا اور پھر نذیر نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ اپنے کمرے میں مردہ پڑی ہے۔ اس وقت رحمو دودھی اور صابر علی دونوں میرے کمرے میں موجود تھے۔ میں نے ان سے زیادہ سوالات میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور حوالدار محمد بوٹا کے ساتھ جائے وقوع کے جانب روانہ ہو گیا۔ تاہم میں نے صابر اور رحمو کو تاکید کر دی تھی کہ وہ تھانے میں ہی بیٹھیں۔ ان سے تفصیل پوچھ گچھ میں واپس آنے کے بعد کروں گا۔ جب ہم موقع واردات پر پہنچے تو وہاں ڈاکٹر عطیہ کے فلاحی کلینک کے سامنے درجن بھر افراد موجود تھے۔ اب یہ بات عام ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے متلاشی نظر سے وہاں موجود افراد کا جائزہ لیا، لیکن میرا مطلوبہ شخص مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے امید تھی وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے خوب جو صورت نظر آئے گی وہ نادر خان کی ہوگی۔ اسے غیر حاضر پا کر مجھے قدرے حیرت ہوئی۔ بہرحال لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد میں حوالدار کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر عطیہ کی لاش عقبی کمرے میں بستر پر پڑی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے چند گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عطیہ اپنے بستر پر چت لیٹی تھی اور اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا۔ میں نے لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ خنجر کی پیوستگی کے نتیجے میں عطیہ کے بدن سے جو خون خارج ہوا تھا اس نے مقتولہ کے لباس کے ساتھ ساتھ بستر کے کچھ حصے کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ لیکن میری حیرت کا سبب یہ نکتہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا مقتولہ نے خنجر کھانے کے بعد کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس نے خاموشی اور سکون سے لیٹ کر موت کو خوش آمدید کہا ہو، ورنہ خنجر گھونپنے کے نتیجے میں جو موت واقع ہوتی ہے اس میں مضروب شخص بہت تڑپتا بھڑکتا ہے اور ان بے ہنگام حرکات کے سبب اس کے جسم سے خارج ہونے والا خون بے سمت اڑتا اور پھیلتا ہے، جبکہ ڈاکٹر عطیہ کی موت کے سلسلے میں ایسے شواہد نظر نہیں آ رہے تھے۔
اس کے برخلاف بستر کے چادر پر افراتفری کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ چادر کی بے ترتیب شکنیں بتاتی تھیں کہ وہاں اچھی خاصی دھینگا مشتی کی گئی تھی۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ عین ممکن ہے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے ڈاکٹر عطیہ کو بے سود کر دیا گیا، اس کے بعد اس کے سینے میں خنجر اتارا گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی کہ مقتولہ کو بے سود کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ میں لاش کی تنقیدی جائزے میں مصروف تھا۔ مقتولہ کی گردن پر میری نگاہ ٹک کر رہ گئی۔ مجھے اس کے گلے پر ایک ایسے آثار نظر آئے جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو۔ ایک تو جگہ پر ناخن کے سبب بننے والی خراشی بھی موجود تھی۔ میں ساختہ میرے ذہن میں یہ خیال چمکا کہ ہو نہ ہو عطیہ کے سینے میں خنجر گھونپنے سے قبل گلا دبا کر اسے بے بس کیا گیا ہو۔ یہ ایک خاصاً کوئی اور کرین قیاس کا خیال تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا کہ وہ جائے واردات کا نقشہ بنائے اور خود خانہ تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں خنجر اور گلا گھونٹنے والا خیال میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا۔ عدالت بھی ایسے ثبوت و شاہد کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، لہٰذا میں نے اس تردد میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو آج کل جرائم کی بہکنی کے سلسلے میں بے پناہ آسانیاں اور سہولیات میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جرائم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے یا اس قوم کی اجتماعی بدقسمتی ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی معکوس کے کچھ عادی سے ہو گئے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ سامنے والا کمرہ جو کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کا ایک دروازہ باہر مین بازار کی جانب کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ اندر صحن کی طرف۔ باہر والے دروازے سے مریضوں کی آمد و رفت ہوتی تھی اور اندرونی دروازہ ڈاکٹر عطیہ کے ذاتی استعمال کے لیے تھا۔ کلینک والے حصے میں مجھے کوئی خاص شے نہ مل سکی اور میں اندر والے کمرے میں آ گیا۔ اس دوران میں حوالدار اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس عقبی کمرے میں ایک پلنگ بچھا تھا اور اسی پلنگ کے اوپر ڈاکٹر عطیہ کی لاش پائی گئی تھی۔ کمرے میں دیگر چھوٹے موٹے سامان کے علاوہ دیوار کے ساتھ ایک بڑی چوبی الماری استعداد تھی جو اتفاق سے کھلی ہوئی تھی۔ میں باریک بینی سے مذکورہ الماری کی تلاشی لینے لگا۔ 15-20 منٹ کی کوشش کے بعد بھی کوئی قابل ذکر مفید چیز میرے ہاتھیں نہ چڑھ سکی تو میں نے الماری بند کر دی۔ اس الماری میں ڈاکٹر عطیہ کے استعمال کے کپڑے، دواؤں کا کچھ اسٹاک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر عطیہ چوہان کو دیکھ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی کی مالک ایک دراز قد عورت تھی۔ اس کے بال بوائے کٹ انداز میں ترشے ہوئے تھے۔ یہ بحیثیت مجموعی وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اپنے کاز کے خاطر شوہر اور بیٹی کو 3 سال قبل چھوڑ دیا تھا۔ آج اس سے وہ دنیا چھوٹ گئی تھی جہاں وہ اپنے کاز کے لیے کوشاں تھی۔ موقع کی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے کلینک کے باہر جمع افراد میں ایک مرتبہ پھر نادر خان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ میں نے لاش کو حوالدار محمد بھٹا کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ رحمو دودھی اور صابر علی کو میں تھانے بٹھا آیا تھا۔ ان کی مفصل بیانات میں واپس جا کر ہی قلم بند کر سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے 3-4 سے قتل کی اس واردات کے بارے میں مختلف سوالات کیے، لیکن کام کی کوئی بات پتہ نہ چل سکی۔ اسی دوران میں صابر کا بیٹا نذیر میرے ہاتھیں چڑھ گیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے ڈاکٹر عطیہ کی لاش کو دیکھا تھا، لہٰذا اس کا انٹرویو بہت ضروری تھا۔ نذیر کی عمر اگرچہ 15 سال تھی، لیکن اچھی صحت باعث وہ 18-19 کا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے ادھر ادھر کی باتوں میں گھمایا، پھر اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ نذیر پتر، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، تم ڈاکٹر عطیہ کے گھر میں کیسے داخل ہوئے تھے؟ نذیر اپنے چہرے کی تاثرات سے خاصاً نڈر اور ہمت والا نظر آتا تھا۔ مضبوط لہجے میں بولا، تھانے دار جی، میں دیوار ٹپ پھلانگ کر ادھر پہنچا تھا۔ دیوار پھلانگ کر کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ کیا باہر والا دروازہ بند تھا؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں جی۔
وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، ابا نے مجھ سے کہا تھا میں دیوار ٹپ کر ادھر جاؤں اور دیکھ کر آؤں کہ ڈاکٹرنی کا کیا حال ہے۔ میں نے ابا کی بات مانی اور اور اچک کر دیوار پر چڑھ گیا، پھر بڑی آسانی سے ڈاکٹرنی کے گھر میں اتر گیا۔ دودھی رحمو کا بیان تھا، متعدد بار دستک کے باوجود بھی ڈاکٹر عطیہ نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ دروازہ اندر سے بند تھا، اور یہ نکتہ میرے ذہن میں چبھ رہا تھا، میرے سوچ میں کھٹکن پیدا کر رہا تھا۔ قاتل اگر دروازے سے باہر نکلا تھا تو پھر دروازے کو اندر سے بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس روشنی میں دھیان خود بخود اس طرف چلا جاتا تھا کہ کہیں قاتل دیوار پھاند کر تو وہاں سے رخصت نہیں ہوا۔ اس طرف کی دیوار یا پھر اس جانب کی دیوار، اس طرف صابر علی کا گھر تھا اور اس جانب والا گھر کافی دنوں سے بند پڑا تھا، وہاں کوئی رہائش پذیر نہیں تھا۔ میں نے ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے نذیر سے سوال کیا، تمہاری واپسی کیسے ہوئی تھی؟ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہ سکا اور جن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اسی کے انداز میں کہا، کیا تم دیوار ٹپ کر ہی واپس آئے تھے؟ نہیں جی، میں تو دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، وہ سادگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کون سا دروازہ؟ باہر والا دروازہ جناب۔ کیا وہ دروازہ اندر سے بند تھا؟ جی، دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم نے بتایا ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ نہیں تھی کہ بیرونی دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا۔ میں نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، جناب میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جب میں دیوار ٹپ کر ڈاکٹرنی کے گھر میں اترا تھا تو اس وقت مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے یا بند۔ جب ابا نے مجھے دیوار ٹپ کر ادھر جانے کو کہا تو میں نے یہی سمجھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ تو واپس آتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کنڈی کھولی اور باہر آ گیا، اس میں میرا بھلا کیا قصور ہے؟ وہ بات ختم کر کے شاکی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، اس کے الفاظ سے سچائی ٹپکتی تھی۔ اس وقت ہم باہر میں مین بازار میں کھڑے تھے۔ میں نے نذیر کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے پتر، تم آؤ میرے ساتھ۔ میں نذیر کو اپنے ہمراہ رکھتے ہوئے ڈاکٹر عطیہ کے گھر کے بیرونی دروازے کے پاس آ گیا۔ میں پہلے اس دروازے کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکا تھا۔ نذیر کے بیان کے بعد جو حالات سامنے آئے تھے ان کے پیش نظر وہ دروازہ خصوصی توجہ کا متقاضی ہو گیا تھا۔ میں نے اندر اور باہر دونوں جانب سے اس دروازے کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس دروازے کے عین وسط میں لٹو والی کنڈی نصب تھی۔ مذکورہ کنڈی ایک مخصوص ساخت اور فعل کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا لٹو اندر اور باہر دونوں سمت سے گھمایا جا سکتا ہے۔ اس لٹو کے گھومنے سے کنڈی کا لیور گرایا اور اٹھایا جا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس دروازے میں اندر سے لگی ہوئی کنڈی کے لٹو کو گھما کر باہر سے کھولا جا سکتا تھا۔ اسی طرح دروازے سے باہر رہتے ہوئے لٹو کی مدد سے دروازے کی اندرونی کنڈی لگائی جا سکتی تھی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتل نے اس گھر سے رخصت ہوتے وقت دروازے کو اندر سے کس طرح بولٹ کر دیا تھا۔ یہ نہایت ہی آسان اور عام سی بات تھی۔ میں دروازے کے معائنے سے نمٹ کر نذیر کی جانب متوجہ ہوا ہی تھا کہ ایک نسوانی آواز نے اسے پکار لیا، نذیر پتر، تم پولیس والوں کے ساتھ کھڑے کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا ابا کدھر ہے؟ اس عورت کے طرز تخاطب میں سمجھ گیا کہ وہ نذیر کی ماں یعنی صابر علی کی بیوی ہوگی۔ اس پکار پر نذیر اپنے گھر کی طرف منہ کر کے جلدی سے بولا، آتا ہوں اماں۔ پھر اس نے اجازت طلب نظر سے میری جانب دیکھا۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ کیوں نہ صابر کی گھر والی سے دو چار باتیں کر لوں۔ عورتوں میں تجسس کا مادہ بنسبت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مخلوق ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنے کی بھی شوقین ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے نذیر کی ماں سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو ڈاکٹر عطیہ کے قتل پر روشنی ڈال سکے۔ اسی امکان کے پیش نظر میں نے نذیر سے کہا، پتر میں تمہاری ماں سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ ہاں جی، ہماری بیٹھک میں بیٹھ سکتے ہیں، اس نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ پھر متملانہ لہجے میں بولا، میں پہلے اماں سے پوچھ لوں؟
ضرور پوچھو برخوردار، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ میری تائید پا کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں صابر علی کی کشادہ بیٹھک میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ پہلے زمانے میں جو کمرہ بیٹھک کے نام سے موسوم ہوا کرتا تھا، آج کل کے رواج کے مطابق اسے ڈرائنگ روم کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ صابر علی کی بیوی کا نام شہناز معلوم ہوا۔ وہ اس وقت خاصی تشویش میں مبتلا تھی۔ وہ گویا ہوئی تو مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی وقت کا سامنا نہیں ہوا کہ نذیر اسے صابر کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی بڑے ترش لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، اگر کسی نامراد نے ڈاکٹرنی کو قتل کر دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا دوش ہے؟ آپ نے میرے گھر والے کو تھانے میں کیوں بند کر دیا ہے؟ میں نے رسانیت سے کہا، میں نے تمہارے خاوند کو حوالات میں نہیں ڈالا بلکہ بڑی عزت سے وہاں بٹھا رکھا ہے، اور وہ بھی ضروری بیان کے لیے۔ تم صابر کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو، میں تھانے پہنچتے ہی اسے فارغ کر دوں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر شہباز سے پوچھا، تم اس واقعے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں بھی اتنا ہی جانتی ہوں جتنا دوسرے لوگ جانتے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ڈاکٹر نی کے قتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پھر کس کا تعلق ہے؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں جی، میرا اس سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا، تم ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کے بارے میں کوئی اندازہ تو لگا سکتی ہو؟ میں اس سلسلے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اقتحاط آمیز لہجے میں بولی، تھانے دار جی، میں کسی پر شک ظاہر کر کے خواہ مخواہ گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ آپ پولیس والے ہیں، خود ہی اس ڈاکٹر نی کے قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ قاتل کو تو میں پکڑ ہی لوں گا شہناز، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے تم قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہو۔ توبہ توبہ، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ خواہ مخواہ مجھے ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی سراسیمگی کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا، یہ نیاز علی کیسا بندہ ہے؟ نیاز علی؟ کون نیاز علی؟ وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں زیبن کے گھر والے کی بات کر رہا ہوں۔ نیاز علی لگ بھگ 2 ماہ پہلے ڈاکٹر عطیہ کے خلاف ایک سنجیدہ شکایت لے کر میرے پاس آیا تھا۔ وہ خاصاً برہم نظر آتا تھا۔ وہ اپنے دل میں ڈاکٹر عطیہ کے لیے بہت غم و غصہ رکھتا تھا۔ میں پچھلے صفحات میں نیاز علی کے مسئلے کو تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ ابھی قاتل کی تلاش کے سلسلے میں سوچ وچار کے دوران میں اچانک میرا دھیان نیاز علی کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا نیاز اور زیبن اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، اور ڈاکٹر عطیہ علاج معالجے کی آڑ میں زیبن کو جس نوعیت کی پٹی پڑھا رہی تھی، اس کے رد عمل کے طور پر نیاز علی کوئی بھی سنگین قدم اٹھا سکتا تھا۔ اچھا، آپ نیاجا کی بات کر رہے ہیں۔ شہناز زیبن کو حوالہ سننے کے بعد تیزی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نیاز علی تو شاید ہی کوئی اسے کہتا ہو، وہ نیاجا مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا ہے تم سے، نیاز علی عرف نیاجا کیسا بندہ ہے؟ میں نے کہا، کہیں اسی نے تو ڈاکٹر عطیہ کو۔ میں نے داستہ سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا نیاجا ایسا کر سکتا ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کی بندی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے رازدارانہ انداز میں کہا، میرے خیال میں تو نیاز یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس کی سراسیمگی میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب میں لب کھولتی، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک نمایاں تغیر رونما ہوتے ہوئے دیکھا۔ خوف آمیز تاثرات میں اچانک چونکنے کی کیفیت شامل ہو گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی اچھوتا خیال پیدا ہوا ہو۔ میں نے اس کے بولنے سے قبل ہی پوچھ لیا، شہناز، لگتا ہے تم مجھے کوئی نہایت ہی اہم بات بتانے والی ہو۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، آپ نے نیاجا کا ذکر کیا ہے تو میرا دھیان کل رات والے واقعے کی طرف چلا گیا ہے۔ پتہ نہیں وہ نیاجا ہی تھا یا کوئی اور بندہ۔ آخری جملہ شہناز نے بڑے الجھے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ اس کی مبہم بات سن کر میں ریڈ الرٹ ہو گیا۔ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا، تم کس واقعے کی بات کر رہی ہو؟ وہ بولی، کل رات ڈاکٹر نی کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں، صرف ان کے غصے میں تیز بولنے کی آوازیں سنی تھی۔ اب سونے رب ہی کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر نی نیاجا سے منہ ماری کر رہی تھی یا وہ کوئی اور بندہ تھا۔
شہناز کے اس سنسنی خیز انکشاف نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گارتے ہوئے پوچھا، وہ جو کوئی بھی تھا ڈاکٹر عطیہ سے کہاں جھگڑا کر رہا تھا اور رات کو کس وقت؟ تھانے دار جی، وہ بڑی رسانیت سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ اس جھگڑے کی آوازیں کلینک والے کمرے سے آ رہی تھی اور میرا خیال ہے اس وقت رات کے 8 بجے ہوں گے۔ بات ختم کر کے وہ خاموش ہوئی اور متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر میں ایک توقع پائی جاتی تھی جیسے وہ میرے منہ سے کوئی بڑا انکشاف سننے کی متمنی ہو۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا، کیا تم نے پوری توجہ سے انہیں جھگڑتے ہوئے سنا تھا؟ ان کی تلخ و ترش باتیں تمہارے پلے تو پڑی ہوں گی؟ وہ نفی میں سلہلاتے ہوئے بولی، نا جی، میں نے ان کے جھگڑے پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اس لیے میں نہیں جانتی وہ کس بات پر لڑائی کر رہے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ان کی آوازیں تھوڑی دیر بعد آنا بند ہو گئی تھیں۔ میں نے صابر علی کی بیوی شہناز سے چند اور متعلقہ سوالات کیے، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ تھانے میں رحمو دودھی اور صابر علی میرے انتظار میں سوکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی انہیں باری باری اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مزید پوچھ گچھ کے نتیجے میں بھی کوئی نئی اور مفید بات سامنے نہ آ سکی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں کسی بھی تو ڈاکٹر عطیہ کے قتل میں ملوث نہیں تھے۔ میں نے ضروری تاکید کے ساتھ انہیں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم بوقت رخصت میں نے صابر علی سے ایک استفسار ضرور کیا، صابر، تمہاری گھر والی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ کل رات 8 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک میں کوئی شور شرابہ سنا گیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کسی مرد سے جھگڑا کر رہی تھی، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا۔ شہناز نے مجھ سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں پرائے پھٹے میں ٹانگ پھنسانے کا عادی نہیں ہوں تو تھانے دار صاحب، اس لیے میں نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے تم نے خود ڈاکٹر عطیہ کو کسی مرد سے جھگڑتے سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، بلکہ یہ سارا قصہ شہناز کے توسط سے تم تک پہنچا ہے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا کر میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ صابر علی اور رحمو دودھی کے جانب جانے کے بعد میں نے یکے بعد دیگر 2 کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلایا اور انہیں 2 افراد کو تھانے لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ میرے ان 2 مطلوبہ افراد میں ایک تو نیاز علی عرف نیاجہ تھا اور دوسرا شخص تھا نادر خان۔ میں نادر خان کی طرف سے خاصاً تشویش میں مبتلا تھا۔ وہ اس علاقے میں ڈاکٹر عطیہ کا سب سے بڑا خیر خواہ تھا اور ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ میں نے جائے وقوع پر بھی اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا ڈاکٹر عطیہ والے واقعے کی ابھی تک اسے خبر نہ ہوئی ہو۔ آج صبح یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا اور اب تک اس قصبے کا ایک فرد ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے آگاہ ہو چکا تھا۔ نادر خان کے جانب سے یہ پراسرار خاموشی میرے دل و دماغ میں انجانے اندیشوں کو ابھار رہی تھی اور میں پہلی فرصت میں اپنے دماغ و دل کو صاف کر لینا چاہتا تھا۔ دوپہر کے بعد حوالدار محمد بوٹا ہسپتال سے واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل مل جائے گی اور کل شام تک مقتولہ ڈاکٹر عطیہ کی لاش بھی ہمارے حوالے کر دی جائے گی۔ بوٹا میرے کمرے میں ہی بیٹھ گیا اور ہمارے درمیان عطیہ مرڈر کیس پر بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جسے میں نے نادر خان کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ نادر خان قصبے میں موجود نہیں، وہ کل صبح یعنی 7 اکتوبر کو ایک ضروری کام سے منڈی لالا موسا گیا ہوا ہے۔ اسے کل شام ہی واپس آنا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ امید ہے آج وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ اس اطلاع سے واضح ہو گیا کہ نادر خان آج کہیں نظر کیوں نہیں آیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، تم خان کی دکان پر گئے تھے یا گھر؟ میں پہلے ادھر پرانی گلا منڈی میں اس کی دکان پر گیا تھا ملک صاحب، کانسٹیبل نے بتایا۔ اس کے بعد گھر کا چکر بھی لگایا ہے، دونوں جگہوں سے مجھے ایک ہی جواب ملا ہے۔ میں نے دکان پر منشی شوکت سے اور گھر میں خان صاحب کی بیوی نگہت سے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی خان صاحب واپس آئیں انہیں تھانے بھیج دیا جائے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کانسٹیبل میرے کمرے میں
کانسٹیبل میرے کمرے سے نکل گیا تو میں دوبارہ حوالدار سے اس گمبھیر صورتحال پر گفتگو شنید کرنے لگا۔ حوالدار ڈاکٹر عطیہ اور قصبے کے حالات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اس نے بات چیت کے نتیجے میں اپنا فتویٰ جاری کر دیا۔ ملک صاحب، ڈاکٹر عطیہ کا قاتل 3 افراد میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون سے 3 افراد؟ اس نے ٹھہر ٹھہر کر 3 نام دہرا دیے: نیاز علی، وحید اللہ، نادر خان۔ ہوادار کے انکشاف نما فتوے نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ اس نے بڑی الجھی ہوئی بات کی تھی۔ نیاز علی تو میری بھی ہٹ لسٹ میں تھا، لیکن وحید اللہ اور نادر خان کسی پیمائش میں نہیں آ رہے تھے۔ نادر خان تو ڈاکٹر عطیہ کا ہمدرد اور سچا خیر خواہ تھا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر خان کے بارے میں بھی خاصی تحقیق کی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے بھی محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ بھولے بادشاہ بن کر کوئی خطرناک کھیل تو نہیں کھیل رہا، لیکن میری تفتیش نے مجھے بتایا تھا نادر خان اچھے کردار کا مالک، ایک ہمدرد انسان تھا، اور ڈاکٹر عطیہ سے اس کے خلوص میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ اور جہاں تک ڈاکٹر عطیہ کے شوہر وحید اللہ کا تعلق تھا، وہ عرصہ 3 سال سے اپنی بیوی سے دور تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں اترنے والی نہیں تھی کہ اچانک وہ شخص لاہور سے شیخا پورہ کے اس قصبے میں پہنچے اور ڈاکٹرنی عطیہ کو قتل کر کے واپس چلا جائے۔ میں نے اپنی رائے اور خیالات سے حوالدار بوٹا کو آگاہ کیا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، نیاز علی کی طرف سے سیدھا دھیان جاتا ہے اور نادر خان وحید اللہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے 3 سال بعد اچانک وحید اللہ کی غیرت نے جوش مارا ہو اور وہ بیوی کو کھری سنانے یہاں آ پہنچا ہو۔ آپ نے ڈاکٹر عطیہ اور کسی مرد کے جھگڑے کی جو بات بتائی ہے، وہ بھی اس کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور پھڈا جھگڑا کرنے والا نادر خان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ملک صاحب۔ میں نے کہا، محمد بھوٹا، نادر خان کل سے منڈی لالا موسیٰ گیا ہوا ہے اور ابھی تک واپس نہیں پلٹا۔ تم نے ابھی تک تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل کی رپورٹ نہیں سنی؟ سنی ہے ملک صاحب، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پر میں کیا کروں، میرا دماغ اسی انداز میں سوچ رہا ہے۔ اگر نادر خان ہی ڈاکٹر عطیہ کا قاتل ہے تو اس کا منڈی لالا موسیٰ جانا ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ سب کو یہ بتا کر غائب ہو سکتا ہے کہ وہ منڈی لالا موسیٰ جانا ہے۔ اس کے بیان کو چیک کرنے کون لالا موسیٰ جائے گا؟ میں جاؤں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ نادر خان کسی بھی حوالے سے اس قتل میں ملوث ہے تو لالا موسیٰ کیا، میں دنیا کے آخری کنارے تک اس کا پیچھا کروں گا۔ مگر تم ایک بات بھول رہے ہو حوالدار بوٹا۔ میں چند لمحات تک خاموش رہ کر سوچتی ہوئی نظر سے محمد بوٹا کو دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس قصبے میں اگر ڈاکٹر عطیہ کا کوئی حقیقی خیر خواہ تھا تو وہ نادر خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم ان دونوں کی کہانی سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے حوالدار اپنے موقف کے حق میں کوئی لمبی چوڑی تعویل پیش کرتا کہ ہماری باہمی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک کانسٹیبل میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے آ کر بتایا، ملک صاحب، میں نیاز علی کو پکڑ کر لے آیا ہوں۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جسے میں نے نیاز کی جانب روانہ کیا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ تم تو بہت پہلے اسے لینے گئے تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، نیاز اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، اسے ڈھونڈنے میں کافی وقت خرچ ہو گیا، اب جا کر ملا ہے تو پکڑ کر سیدھا تھانے لے آیا ہوں۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، جناب، یہ ادھر بشیر نائی کی دکان کے سامنے بیٹھا تاش کھیل رہا تھا، اس کے ساتھ اور کون تھا؟ کانسٹیبل نے 4-5 نام گنوا دیے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ روکھی سوکھی تاش کھیل رہے تھے یا؟ میں نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کانسٹیبل فوراً میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور بڑے ولولہ انگیز لہجے میں بولا، جناب، اگر یہ لوگ کچھ لگا کر کھیل رہے ہوتے تو پھر میں خالی کھولی نیاز کو ہی پکڑ کر نہ لاتا، بلکہ ان سب کو بھیڑ بکری کی طرح آگے دھر کے آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا۔
میں نے کانسٹیبل کے جذبے کو ستائشی الفاظ میں سراہا اور کہا، ٹھیک ہے، تم نیاز علی کو میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل مجھے سلیوٹ کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیاز علی میرے سامنے حاضر تھا۔ وہ خاصاً بوکھلایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ پہلی مرتبہ جب میرے پاس ڈاکٹر عطیہ کی شکایت لے کر آیا تھا تو میں بڑی گرم جوشی سے ملا تھا اور اسے بیٹھنے کے لیے کرسی بھی پیش کی تھی، لیکن اب وہ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر خاصاً گھبرا گیا تھا۔ اس نے میرے کہے بغیر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ہوادار نے اسے بری طرح جھڑک، اوئے نیاز علی، بندے دے پتر کی طرح سیدھا کھڑا رہ، مجرموں کو ہم کرسی پیش نہیں کرتے بلکہ چھت والے کنڈے میں الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے گھگھایا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں اب تک اسے خاموش نظر سے گھورتا رہا۔ میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جرم تم کرو اور بتائیں ہم کہ تم نے کیا کیا ہے۔ کیا تم لاٹ صاحب کی اولاد ہو؟ جناب، آپ کی باتیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ تاش کھیلنا کوئی جرم تو نہیں، اللہ پاک کی قسم ہم جوا نہیں کھیل رہے تھے۔ نیاز علی ہماری اس سنگین باز پر پرس کو کسی اور کھاتے میں لے گیا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کی کیڑی جھاڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے جس جرم کی بات کر رہا ہوں اس کا تعلق تاش کھیلنے سے نہیں بلکہ ڈاکٹر عطیہ کے قتل سے ہے۔ بتاؤ تم نے ڈاکٹر عطیہ کو کیوں قتل کیا؟ میرے آخری جملے نے کسی ہتھوڑے کا سا کام کیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، یوں محسوس ہوتا تھا جسے اس کی کھوپڑی پر اچانک بھاری ضرب لگی ہو۔ بکھری ہوئی آواز میں اس نے کہا، تھانے دار جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ڈاکٹرنی کو قتل نہیں کیا جناب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اوئے غلط فہمی کی اولاد، میں نے اسے گھور کر کہا، پھر اندھیرے میں ایک تیر چلاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ تمہارے بارے میں پکی اطلاع ملی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف دے کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں الجھن اور فکر مندی کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھا سنسنی خیز لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم کل رات لگ بھگ 8 بجے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر گئے تھے۔ کسی بات پر تم دونوں کے بیچ تلخ کلامی ہوئی اور تم نے ڈاکٹر عطیہ کو قتل کر دیا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ پل بھر میں وہ برسوں کا بیمار دکھائی دینے لگا۔ اس کی صحت پہلے ہی ماشاءاللہ تھی۔ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کپ کپائے ہوئے آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں ربدی سونگ قسم کھا کر کہتا ہوں ڈاکٹرنی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو جھگڑے والی بات بتا رہے ہیں یہ بھی بالکل جھوٹی ہے۔ میں ڈاکٹرنی کے کلینک پر گیا ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ گھگھایا، جناب میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا، آپ میری بات کا یقین کریں، آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط اطلاع دی ہے۔ میں ڈاکٹرنی کے پاس نہیں گیا۔ پھر تم کل رات 8 بجے کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے گھر پر تھا سرکار۔ تمہارے گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ بس میں اور میری بیوی زیبن، اس نے بتایا۔ آپ زیبن سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ میں کل شام سے پہلے گھر آ گیا تھا اور پھر آج صبح ہی گھر سے نکلا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی وزنی دلیل دے رہا تھا لیکن میں نے اسے ڈرانے کا عمل جاری رکھا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم یہ سمجھ لینا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ میں زیبن کو تھانے بلا کر اس کا بیان بھی لوں۔ آپ ضرور اس سے پوچھیں جی، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ حوالدار بوٹا نے نیاز علی کی نظر بچا کر ایک آنکھ دبائی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے قابو نہیں آئے گا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے حوالدار کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، آپ 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، میں اسے ٹرائل روم کی سیر کراتا ہوں۔ وہاں کے مناظر اتنے گویائی آور ہیں کہ میرا خیال ہے یہ 1 گھنٹے سے پہلے زبان کھول دے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ اگر حوالدار نے مجھے آنکھ نہ ماری ہوتی تو اس کا
مطالبے بلکہ فرمائش کا مفہوم کچھ اور ہوتا، تب وہ واقعی کسی تشدد کے لیے نیاز کو ٹرائل روم میں لے جاتا، لیکن موجودہ صورتحال میں یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ محض ڈرانے دھمکانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، تاکہ اگر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو تو چھپا نہ سکے۔ چنانچہ میں نے بڑی فراخ دلی سے اسے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے بے پرواہی سے کہا، تم لے جاؤ اسے۔ میری بات تو اس کی عقل میں بیٹھ نہیں رہی، ہو سکتا ہے یہ تمہاری زبان سمجھ جائے۔ نیاز علی مدہوش نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ حوالدار نے اسے کالر سے دبوچا اور ایک جھٹکا دے کر گھسیٹتے کھینچتے ہوئے میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ 3:15 بجے نادر علی خان تھانے پہنچا۔ وہ بہت اپ سیٹ دکھائی دیتا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور رسمی علی سلی کے بعد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب یہ کیا غضب ہو گیا؟ اچھا کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ نے قاتل کو گرفتار کر لیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں 3 سوالات پوچھ ڈالے تھے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خان صاحب، ڈاکٹر عطیہ کے قاتل کو میں بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اسے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے۔ ذرا رک کر میں نے اضافہ کیا، اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ بتائیں میں کیا کروں؟ اس کے الفاظ اور آواز سے گہری فکر مندی جھلکتی تھی۔ میں نے اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ غالباً اس قصبے میں موجود نہیں تھے۔ میں نے آپ کو بلانے کے لیے ایک بندہ بھی بھیجا تھا، شاید آپ لالا موسیٰ گئے ہوئے تھے۔ میں نے غالباً اور شاید جیسے الفاظ آہستہ استعمال کیے تھے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں کل صبح لالا موسیٰ چلا گیا تھا۔ وہاں کی گلا منڈی میں ایک آڑھتی ہے چودھری رحمت علی، اسے ایک بڑی رقم لینا تھی اور ارادہ یہی تھا کل شام تک واپس آ جاؤں گا، لیکن رحمت علی رقم کا بندوبست نہ کر سکا۔ 10,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ بہرحال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر پہنچا ہوں اور اب کھڑے کھڑے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے نادر خان پر ویسے بھی کوئی خاص شک نہیں تھا، لیکن چونکہ حوالدار محمد بوٹا فتویٰ دے چکا تھا، اس لیے 10-15 منٹ تک میں نادر خان کو مختلف زاویوں سے چیک کرتا رہا اور مجھے اپنا خیال ہی درست لگا۔ اس کی پریشانی میں کوئی تنہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے نادر خان کو وقوع کے کارروائی اور تازہ ترین حالات کے بارے میں تفصیلاً بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا نیاز علی نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ وہ اس جرم سے انکاری ہے، میں نے بتایا۔ اس دوران میں حوالدار نے نیاز علی پر تباہ آزمائی کر لی تھی، جس سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں ابھرا تھا، تاہم میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ نادر خان تشویشناک لہجے میں بولا، اگر نیاز علی نے قتل نہیں کیا تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا؟ قاتل جو کوئی بھی ہے بہت جلد میری گرفت میں ہوگا، میں نے کہا۔ نادر خان سوچتے ہوئے اچانک چونکا اور اضطراری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے خان صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔